سنیے حدیث مبارکہ، مفہوم حدیث ہے۔ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا مسجد نبوی شیفہ میں، ایک شخص حاضر ہوا، اس سے آ کر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ اقدس پہ حاضر ہوا، اس سے سلام نیاز عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے کریم نے اس کے سلام کا جواب دے کے فرمایا جی وصلی، جا کے نماز ادا کر، واپس پلٹ جا کے نماز ادا کر۔ یہ بندہ مسجد نبوی میں میرے کریم آقا کے قریب کھڑی ہو کے نماز ادا کر کے آیا تھا، میرے نبی نے فرمایا جا کے نماز پڑھ۔ یہ بندہ پلٹا، نماز ادا کی، یعنی دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوا، سلام کیا، میرے کریم فرمانے کے جا واپس، تیری نماز قبول نہیں ہوئی، جا کے نماز پڑھ۔ یہ بندہ پھر واپس پلٹا، اس نے پھر نماز ادا کی، تیسری یا چوتھی مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے میرے نبی کے دربار میں کہا یا رسول اللہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، مجھے آپ بتائیے میں نماز کس طرح پڑھوں۔ اس کے اس قسم اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے، اب آپ مجھے بتائیے میں نماز کس طرح پڑھوں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد پڑھ، اس کے بعد کوئی سورت والا، رکوع میں یہ سبحان ربی العظیم پڑھ، سمع اللہ لمن حمدہ کہ نہیں، یہ نہیں بتایا، بلکہ میرے نبی فرمانے کے سن، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے اطمینان میسر آ جائے، تجھے سکون میسر آ جائے، جو پڑھنا ہے سو پڑھ، اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر رکوع میں جا، اتنی دیر تک رکوع میں رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جا اور اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں سر رکھ کے تجھے سکون میسر آ جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ جا، اتنی دیر تک بیٹھا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر تک سجدے میں رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے۔ اللہ کے بندے یوں نماز ادا کر۔ میرے نبی نے منع فرمایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا کہہ رہا ہوں، آپ نے خود اندازہ کرنا ہے، میں اپنی نماز کا اندازہ کروں گا اور آپ نے اپنی اپنی نماز کو دیکھنا ہے۔ کیا ہم اس طرح رکوع کرتے ہیں پورے سکون کے ساتھ؟ کیا سر اٹھا کے پورے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر پوری طرح کھڑے ہوئے بغیر ہی سجدہ میں چلے جاتے ہیں؟ میرے نبی نے اس نماز کو معاذ اللہ تعالیٰ اندھی اور گونگی نماز قرار دیا ہے، کالی اور بھجنگ نماز قرار دیا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد ہم سر اٹھاتے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھے بغیر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، نماز مردود ہے، رد کر دی جاتی ہے ایسی نماز۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، حالت نماز میں لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو۔ میرے کریم آقا نے جانوروں کے نام لے کر فرمایا مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، لومڑ کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھو، محبت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ لعنت ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع نہیں رکھتے ہیں۔